تین چیزیں پہن کر مرد سے ملاپ کرنے والی عورتیں کان کھول کر سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج کا یہ بیان کوئی عام بیان نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سچ ہے جو ہر شادی شدہ عورت کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو عورت خود اپنی زندگی میں لے آتی ہے، اور پھر وہی عادتیں اس کے رشتے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ وہی چیزیں شوہر کے دل میں دوری پیدا کر دیتی ہیں، اور عورت سمجھ ہی نہیں پاتی کہ آخر مسئلہ کہاں آیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، مگر یہی چھوٹی چھوٹی باتیں شوہر کے دل میں محبت بھی بڑھاتی ہیں اور بعض اوقات نفرت بھی پیدا کر دیتی ہیں۔ آج ہم ان تین چیزوں کا ذکر کریں گے جنہیں پہن کر اگر عورت شوہر کے پاس جاتی ہے تو وہ خود اپنے رشتے کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آخر وہ کون سی غلطیاں ہیں جو انجانے میں ہو جاتی ہیں مگر اثر بہت گہرا چھوڑ جاتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض اوقات شوہر قریب ہوتے ہوئے بھی دور کیوں ہو جاتا ہے؟ اسی لیے آج ہم ان تین چیزوں کا راز کھولنے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج کا بیان مکمل سننا ضروری ہے، کیونکہ آگے آنے والی باتیں تمہیں چونکا بھی دیں گی اور سوچنے پر مجبور بھی کریں گی۔ میری پیاری بہنوں، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں تمہیں ایک گہری معلومات سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ ایک ملک ہے جس کا نام فرانس ہے۔ اس ملک کے اندر رہنے والی بہت سی عورتیں اپنے گھروں کے اندر صرف نیچے سے پہننے والے کپڑے پہنتی ہیں۔ وہ کپڑے جو عورت کی شرم و حیا کو چھپاتے ہیں، صرف وہی لباس پہنتی ہیں، مکمل لباس نہیں پہنتی، کیونکہ وہ ایک تو غیر مسلم ہیں، دوسرا یہ دونوں چیزیں گھر کے اندر اپنی فیملی کے سامنے پہننا ان کے لیے کوئی نامناسب کام نہیں سمجھا جاتا، بلکہ وہ اسے نارمل زندگی کا حصہ سمجھتی ہیں۔ ان کے نزدیک جسم کی نمائش کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ ایک عام سی عادت ہے۔ کہتے ہیں کہ فرانس کے کچھ ایک کچے سے علاقے میں ایک بزرگ رہتا تھا جو بہت بڑا دانا بھی تھا اور حکیم بھی تھا۔ موسم خراب تھا، تیزی کے ساتھ بارش برس رہی تھی۔ اتنے میں دور سے ایک عورت بھاگتی ہوئی، خود کو بچاتی ہوئی اس بوڑھے اور دانا شخص کے گھر کے قریب آئی۔ وہ کہیں گھومنے پھرنے گئی ہوئی تھی یا کسی کام پر گئی ہوئی تھی کہ واپسی پر راستے میں بارش ہونے لگی، اور یہ بارش سے بچنے کے لیے سیدھا اس دانا حکیم صاحب کے گھر کی طرف بڑھی۔ دروازے پر دستک دی۔ حکیم نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک 25 سالہ لڑکی ہے جس نے صرف شرمگاہ والی جگہ چھپائی ہوئی ہے، باقی بے لباس ہے۔ دانا شخص نے کہا، کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ راستے میں بارش ہو گئی تو میں نے سمجھا کہ ایک رات آپ کے گھر میں ہی گزار لیتی ہوں۔ دانا حکیم نے اسے کہا، ٹھیک ہے، آپ اندر آ جاؤ۔ حکیم نے اس لڑکی کو اندر جا کر بٹھایا، ایک تولیہ دیا، کہا کہ اس کے ساتھ اپنا جسم ڈھانپ لو اور میں تمہارے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے اندر حکیم نے اس لڑکی کو کھانے کو کچھ دیا۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے کریم نبی کا فرمان ہے کہ جب دو مرد اور عورت، ایک مرد اور ایک عورت دونوں جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ وہ شیطان ان دونوں کو ورگلانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اب یہ لڑکی اور وہ بوڑھا دانا شخص ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور درمیان میں شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا۔ کبھی نگاہوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا، کبھی دل میں غلط خیال ڈالتا، کبھی ماحول کو گناہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا۔ خیر، اس بوڑھے حکیم نے کہا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ لڑکی نے آہ بھرتے ہوئے جواب دیا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں، کیونکہ میرا شوہر نہ مجھے خوشی دے سکتا ہے، نہ مجھے عزت دیتا ہے، اور نہ ہی مجھے مکمل طور پر خوش کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ اب وہ ایک عورت کے قابل نہیں رہا۔
حکیم صاحب نے نہایت غور سے اس کی بات سنی اور کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے شوہر کی یہ کمزوری کب سے شروع ہوئی؟ لڑکی نے کہا کہ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، لیکن پچھلے 2 سال سے وہ بالکل بدل گیا ہے۔ جب بھی میرے قریب آتا ہے ناکام ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے میں اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں تاکہ کسی ایسے شخص سے شادی کروں جو مجھے سمجھ سکے۔ حکیم صاحب نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کہا کہ مجھے یہ بتاؤ تم گھر کے اندر کس طرح رہتی ہو، کس لباس میں رہتی ہو؟ لڑکی نے بے جھجک کہا کہ میں تو گھر کے اندر بھی اسی طرح رہتی ہوں جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، بس شرمگاہ چھپائی ہوتی ہے، باقی جسم کھلا ہوتا ہے۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا کہ یہی وہ اصل وجہ ہے جس نے تمہارے شوہر کو اندر سے ختم کر دیا ہے۔ لڑکی حیران ہو گئی، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکیم صاحب نے کہا کہ جب مرد اپنی بیوی کو ہر وقت ایک ہی حالت میں دیکھتا رہتا ہے، ہر وقت بیوی کے جسم کو بغیر کسی پردے کے دیکھتا رہتا ہے، تو اس کے دل میں وہ کشش باقی نہیں رہتی بلکہ وہ عادی ہو جاتا ہے، اور جب عادت بن جائے تو خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ پھر حکیم صاحب نے نہایت حکمت سے کہا کہ مرد کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ نیا پن مانگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر بار ایک نیا احساس ہو، ایک نیا انداز ہو، لیکن جب تم نے اسے ہر وقت ایک ہی منظر دکھایا تو اس کے دل نے تمہیں عام سمجھ لیا، اور جب دل کسی چیز کو عام سمجھ لے تو پھر اس میں نہ وہ شوق رہتا ہے اور نہ وہ طاقت رہتی ہے۔ اگر تم ایک بار پھر سے اپنے شوہر کو طاقت دینا چاہتی ہو، ایک بار پھر اسے موقع دینا چاہتی ہو کہ وہ دوبارہ مضبوط مرد بن کر تمہارے سامنے آئے، تو آج سے تم سر سے لے کر پیروں تک اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر رکھو گی، اپنے وقار کو سنبھالو گی اور ہر وقت خود کو ننگا ظاہر نہیں کرو گی۔ حکیم نرمی مگر گہرائی کے ساتھ سمجھایا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ جو عورت ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ سوتی ہے اور ہر لمحہ خود کو ظاہر رکھتی ہے، وہ انجانے میں شوہر کی خواہش کو کم کر دیتی ہے، اس کے اندر کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اگر تم واقعی اس کی طاقت کو واپس لانا چاہتی ہو، اسے اس کمزوری سے نکالنا چاہتی ہو، تو کچھ دن اس سے فاصلہ رکھو، اس کے بستر سے الگ رہو۔ حکیم کی یہ گہری باتیں سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ واقعی یہ بزرگ سچ کہہ رہا ہے، شاید میری ہی عادتوں نے میرے شوہر کو کمزور کر دیا ہے۔ اس نے عزم کیا اور کہا کہ میں ایک بار پھر اپنے گھر واپس جاؤں گی، میں وہی طریقہ اختیار کروں گی جو آپ نے بتایا ہے، اپنے آپ کو سنبھالوں گی، اپنے انداز کو بدلوں گی، پھر دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت اجازت لے کر واپس اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ اس نے حکیم کی ہر بات پر عمل کیا، اپنے لباس کو بدلا، اپنے رویے کو بدلا، خود کو ہر وقت ظاہر کرنے کی بجائے سنبھال کر رکھا، اور کچھ دن شوہر سے فاصلہ بھی رکھا۔ پورا 1 مہینہ اس نے صبر کے ساتھ یہ کام جاری رکھا۔ 1 مہینے کے بعد اچانک اس کے شوہر کے اندر تبدیلی آنے لگی۔ شوہر کے دل میں وہی پرانا جذبہ جاگ اٹھا۔ اس نے خود اپنی بیوی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرے پاس آؤ، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے قریب آؤں، تم سے محبت کروں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں وہی رشتہ جو ٹوٹنے کے قریب تھا ایک بار پھر سے جڑ گیا۔ محبت واپس آ گئی، خوشی واپس آ گئی۔ 2 مہینے بعد وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ اسی حکیم کے پاس گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی تھی، چہرے پر سکون تھا۔ اس نے آ کر حکیم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے ہمارا اجڑا ہوا گھر دوبارہ آباد کر دیا ہے، آپ نے ہمیں ایک نئی زندگی دے دی ہے، اور آج میرا شوہر وہی ہے جس کی میں نے کبھی خواہش کی تھی۔ اس وقت اس حکیم دانا نے نہایت سنجیدگی اور گہرائی کے ساتھ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مردانگی 70 سال تک قائم رہے، تمہاری طاقت کمزور نہ ہو، تمہارا دل مضبوط رہے، تو پھر تمہیں اپنے آپ پر قابو رکھنا ہوگا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اور ہر اس چیز سے بچنا ہوگا
جو تمہارے دل اور دماغ کو کمزور کر دے۔ پھر حکیم نے ایک اور گہری بات کہی کہ اپنی بیوی کا جسم بھی صرف اسی وقت دیکھو جب تم اس کے قریب جانا چاہو، اس کے علاوہ ہر وقت دیکھنا، ہر لمحے دیکھتے رہنا، یہ بھی دل کو عادی بنا دیتا ہے، اور عادت خواہش کو ختم کر دیتی ہے، اور جب خواہش ختم ہو جائے تو مرد کی اصل طاقت بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اگر آج کے معاشرے کو دیکھو تو کتنے ہی مرد ایسے ہیں جو ہر وقت موبائل کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں، مختلف قسم کی بے حیائی والی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اور یہی ویڈیوز ان کے دل کو کمزور کر دیتی ہیں، ان کے دماغ کو تھکا دیتی ہیں، ان کی مردانگی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگ شادی سے پہلے ہی اس قابل نہیں رہتے کہ وہ ایک مضبوط شوہر بن سکیں۔ یہ اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے کریم نبی کا فرمان ہے کہ جب تم چلو تو اپنی نظریں جھکا کر چلو، سر اٹھا کر چلو مگر نظریں جھکا کر چلو، اس لیے فرمایا گیا تھا کہ کہیں تمہاری نظر کسی ایسی عورت پر نہ پڑ جائے جسے دیکھتے ہی تمہارے اندر شہوت پیدا ہو جائے، کیونکہ نظر ہی وہ پہلا دروازہ ہے جہاں سے گناہ دل میں داخل ہوتا ہے، اور جب دل کے اندر یہ آگ لگ جائے تو پھر اسے قابو کرنا آسان نہیں رہتا۔ اگر تم اس وقت شادی شدہ ہوگے تو تمہارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، تم اپنی بیوی کے پاس جا کر اپنے جذبات کو حلال طریقے سے پورا کر لو گے، لیکن اگر تم شادی شدہ نہیں ہوگے تو پھر اس شہوت کو قابو کرنا تمہارے لیے ایک مشکل امتحان بن جائے گا۔ تمہارا نفس تمہیں بار بار کھینچے گا، تمہیں گناہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا، اور ہر قدم پر تمہیں خود کو روکنا پڑے گا، اور اسی گناہ کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہمارے کریم نبی نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو فوراً ان کی شادی کر دو تاکہ وہ حلال طریقہ اختیار کر سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں، کیونکہ جوانی کا وقت وہ ہوتا ہے جہاں جذبات سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر ان جذبات کو صحیح راستہ نہ دیا جائے تو وہ انسان کو غلط راستوں پر لے جاتے ہیں۔ لیکن آج کے معاشرے کو دیکھو تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کی بیٹیاں کب کی بالغ ہو چکی ہیں مگر وہ شادی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، کیونکہ بیٹیاں کما رہی ہیں، گھر کا خرچ اٹھا رہی ہیں، اور باپ کہتا ہے ابھی کچھ عرصہ اور پیسہ آتا رہے پھر شادی کا سوچ لیں گے، مگر یہ نہیں سوچتا کہ اس بیٹی کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں، اس کی خواہشات کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے کریم نبی نے واضح فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس کی شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اب ذرا غور کرو کہ یہ کتنی بڑی وارننگ ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی شادی میں تاخیر کریں گے، دنیاوی فائدے کے لیے اسے روک کر رکھیں گے، تو اس کا نتیجہ صرف ایک گھر تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اس فرمان کے مطابق سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، اور شادی بھی ایک وقت پر ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو ٹالتے رہیں گے تو پھر گناہوں کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے، دلوں میں بے چینی بڑھے گی، نوجوان غلط راستوں کی طرف چل پڑیں گے، اور پھر ہم روتے رہ جائیں گے۔ ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو وقت پر فیصلہ کرے، اپنی اولاد کو حلال راستہ دے اور انہیں گناہوں سے بچائے، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے اور یہی اصل ذمہ داری ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک زبردست سی حکایت سناتی ہوں، اور یہ حکایت ہے حضرت حکیم لقمان کی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک نوجوان لڑکا روتا ہوا حضرت حکیم لقمان کے پاس آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر پریشانی تھی اور دل بے چین تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، اے حکیم، میں اپنے نفس سے ہار گیا ہوں، میری نظریں قابو میں نہیں رہی،
میرا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، میں کیا کروں؟ یہ سن کر حضرت حکیم لقمان نے اسے غور سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، آؤ میرے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ وہ اسے ایک ایسے مقام پر لے گئے جہاں ایک طرف ایک خوبصورت باغ تھا، رنگ برنگے پھول تھے، خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور دوسری طرف ایک گہرا کنواں تھا جس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ حکیم لقمان نے کہا، بیٹا اگر تم اس باغ کی خوبصورتی کو ہر وقت دیکھتے رہو گے تو ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اس میں کوئی کشش نہیں محسوس ہوگی، لیکن اگر تم اپنی نظر کو سنبھال کر رکھو گے تو یہی باغ تمہیں بار بار نیا لگے گا۔ پھر انہوں نے اسے کنویں کے قریب لے جا کر کہا، اگر تم ایک قدم بھی بے احتیاطی سے آگے بڑھاؤ گے تو سیدھا اس اندھیرے میں گر جاؤ گے جہاں سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر حکیم لقمان نے اس نوجوان سے کہا کہ یہی حال انسان کی نظروں کا ہے، اگر تم اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں آہستہ آہستہ گناہ کے کنویں میں گرا دے گی، اور اگر تم اپنی نظر کی حفاظت کرو گے تو تمہارا دل بھی محفوظ رہے گا اور تمہاری طاقت بھی قائم رہے گی۔ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا، اس کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ وہیں بیٹھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے حکیم، مجھے سمجھ آ گیا کہ اصل طاقت اپنی خواہش کو قابو کرنے میں ہے، نہ کہ اس کے پیچھے بھاگنے میں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت حکیم لقمان کے بیٹے سے ایک گناہ سرزد ہو گیا۔ وہ دن بڑا ہی عجیب تھا، فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی اور اس نوجوان کے دل میں بے چینی موجیں مار رہی تھی۔ اس کی نظریں قابو میں نہ رہ سکیں اور وہ ایک ایسی جگہ جا بیٹھا جہاں گناہ کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ لمحوں کی لغزش نے اسے اس راستے پر دھکیل دیا جہاں سے واپسی مشکل لگتی ہے۔ جب گناہ ہو گیا تو اس کے دل پر ایسا بوجھ پڑا کہ وہ برداشت نہ کر سکا، اس کے قدم لڑکھڑانے لگے، سانسیں تیز ہو گئیں اور وہ سیدھا اپنے باپ یعنی حضرت حکیم لقمان کے پاس آیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، زبان کانپ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، ابا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میرا دل جل رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ حضرت حکیم لقمان نے فوراً کوئی ڈانٹ نہ کی، نہ ہی سختی کی، بلکہ خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ کہتے ہیں وہ اسے ایک ایسے مقام پر لے گئے جہاں ایک طرف ایک جلتا ہوا انگارہ پڑا تھا اور دوسری طرف ٹھنڈا پانی بہہ رہا تھا۔ حضرت حکیم لقمان نے کہا، بیٹا اپنا ہاتھ اس انگارے کے قریب لے جا کر دیکھو۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ قریب کیا تو گرمی سے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر حکیم صاحب نے کہا، اب اس ٹھنڈے پانی کو چھو کر دیکھو۔ اس نے پانی کو چھوا تو اسے سکون محسوس ہوا۔ پھر حضرت حکیم لقمان نے نہایت گہرے انداز میں کہا، بیٹا گناہ بھی اسی جلتے ہوئے انگارے کی طرح ہوتا ہے، جب انسان اس کے قریب جاتا ہے تو شروع میں مزہ محسوس ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اثرات دل پر پڑتے ہیں تو وہی چیز جلانے لگتی ہے، اور نیکی اس ٹھنڈے پانی کی طرح ہے، شروع میں نفس کو مشکل لگتی ہے مگر آخر میں سکون دیتی ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان زاروں قطار رونے لگا، اس کے دل میں ایک ایسی چوٹ لگی کہ وہیں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ابا آج مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے خود کو آگ میں جھونک دیا تھا۔ حضرت حکیم لقمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا جو شخص اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے اور واپس لوٹ آئے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔